الحاد اس تصور کا نام ہے کہ جس میں کوئی خدا نہیں ہے۔ حملہ آور کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، جو ہماری ریلیجیس ایتھکس ہیں یہ اس کو ڈی سینسٹائز کرتا ہے، ہمارے نوجوانوں میں سے مذہب کی جو حساسیت ہے وہ دور کرتا ہے۔ رشتے کا جو احترام ہے اس کی جو حساسیت ہے ان کے ہاں کوئی وجود نہیں رکھتی، جس کے نتیجہ میں یہ اپنی ایک اور برانچ بناتے ہیں جس کو آپ لبرلزم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ احترام رشتہ ان کے ہاں موجود نہیں، چونکہ احترام رشتہ آپ کو جہاں نظر آئے گا وہاں آپ کو قیودات نظر آئیں گی، آپ کو ریسٹرکشنز نظر آئیں گی، آپ کو بیریئرز نظر آئیں گے۔ الحاد کی بنیاد اس بات پر ہے چونکہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، اور عقل کا براہ راست تعلق نفس کے ساتھ ہے، خواہشات کے ساتھ۔ تو آج کا نوجوان جو بھٹک رہا ہے اس کی بنیادی جو وجہ بن رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے اس کو چاہیے آزادی۔ ہی نیڈز ایوری پوائنٹ آف ڈسکشن کہ مجھے ہر وہ ٹاپک دیا جائے جو ٹاپک میری عقل میں آئے تو میں اسے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ماں مقدس کیوں ہے وہ اس پر ڈسکشن کرے گا، باپ کا اتنا احترام کیوں ہے وہ اس پر ڈسکشن کرے گا۔ آج کے نوجوان میں اور 20 سال پہلے کے نوجوان میں یہی فرق ہے، وہ جو ماں باپ کا حیا 20 سال پہلے کے نوجوان میں تھا آج موجود نہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ الحاد ہی ہے جو رشتوں کے احترام کو ہم سے دور کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے، یا اگر اس کو جنرل پرسپیکٹو میں آپ بات کریں گے تو آج کا جو انسان ہے وہ آزادی پسند ہے، وہ بیریئر نہیں چاہتا، وہ ریسٹرکشن نہیں چاہتا۔ اور چونکہ یہ ریلیجیس ایتھکس میں داخل ہے کہ وہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، باپ کا تمہارے اوپر حق ہے، ماں کا تمہارے اوپر حق ہے، بڑے بھائی کا تمہارے اوپر حق ہے، رشتہ داروں کا تمہارے اوپر حق ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا، اس لیے اس کو سائڈ لائن کرتا ہے، چونکہ اس کے مائنڈ کو یہ چیز میٹ کر رہی ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں بات میری ہو رہی ہے، میں ایسے ہی چاہتا ہوں، الحاد ایسی ہی بات کر رہا ہے، پھر ادھر چلنا چاہیے کہ مولویوں کی طرف ہمیں نہیں جانا۔ دوسری بات، شریعت کی جو قیودات ہیں، یعنی شریعت نے قید لگائی دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، شریعت نے یہ قید لگائی کہ اگر تم مالک نصاب ہو جاؤ تو تمہیں زندگی میں ایک دفعہ حج ادا کرنا ہے، شریعت نے یہ قید لگائی کہ سال میں تمہارے پاس اگر اتنا مال رہے تو تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، شریعت یہ قید لگا رہی ہے کہ تم نے ہر سال جو ہے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ یہ شریعت کی قیودات ہیں۔ آپ خود تصور کریں، جتنی بھی چیزیں میں نے ذکر کی سب کا تعلق تقدس اور احترام کے ساتھ وابستہ ہے۔ حج ہمارے لیے کتنا مقدس فریضہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اس مال کو ہم ادا کرتے ہوئے کتنی اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہوتے ہیں، نماز کا فریضہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں آ کر مجھے روحانی طور پر تسکین مل گئی۔ ہر وہ مقدس اور ہر وہ شریعت کی پابندیاں جو ہمارے باطن کے تزکیہ کا سبب تھیں، ان پر اعتراضات الحاد نے وارد کیے۔ جب اعتراضات وارد کیے تو قربانی پر اسی ملحد نے یہ اعتراض اٹھایا کہ دیکھو مسلمان کتنے ظالم ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانوروں پہ کہ جو ہے نا اس پر رگوں پر چھریاں پھیر رہے ہوتے۔ آج کا نوجوان یہی کہتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے بھائی، اگر مدد ہی کرنی ہے غریب کی تو غریب کی مدد کر دو، اسے پیسے دے دو، جانور ہی ذبح کرنا کیوں ہے؟ اس کے عقل میں یہ بات بیٹھی اور اس نے اسی بات کو ہی اختیار کر لی۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، میں آپ سے صرف دعوت فکر دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ یہ قربانی کا جو جذبہ 15 سے 20 سال پہلے تھا، کیا آج ویسا موجود ہے؟ نہیں ہے موجود۔ اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی بن رہی ہے کہ جو سوچ، جو فکر، جو تصور، جو نظریہ وہ اپنے دوستوں سے، احباب سے، اسکول سے، کالج سے لے رہا ہے، وہی آ کر گھر پہ اپلائی کر رہا ہے۔ باپ میں جب تک سکت تھی، بعد میں جب تک ہمت تھی، باپ اپنے پیسوں سے جا کر جانور خرید کر بھی لاتا تھا، 20 دن پہلے لا کر گھر کے باہر باندھتا بھی تھا، اس پہ خرچہ بھی کرتا تھا، سب جناب پورے شہر میں دھوم مچتی تھی کہ قربانی کا جانور آیا۔ باپ کی تو اچھی تربیت ہوئی تھی کہ وہ اب تک یہ کرتا رہا، جب باپ کے ہاتھوں میں ہمت نہ رہی
تو اب کیا ہوا؟ اب نتیجہ یہ نکلا کہ بات 20 دن سے کم ہوتے ہوتے 10 پر آئی، پھر 10 سے کم ہوتے ہوتے 5 پر آئی، 5 سے کم ہوتے ہوتے چاند رات کو آئی کہ ابا اتنے دن پہلے لا کر کہاں رکھیں گے؟ گوبر کون صاف کرے گا؟ پیشاب کون صاف کرے گا؟ ہر طرف نجاست ہوگی، بو آئے گی، چھوڑیں رات کو لے آئیں گے، صبح صبح ذبح کر دیں گے۔ اور اب اس سے بعد آگے بڑھتے بڑھتے اب سلاٹر ہاؤسز پر بات چلی گئی، اجتماعی قربانیوں پر بات چلی گئی، جہاں 60% یا 50% افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنی مالی حالت کی وجہ سے مجبور ہیں اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے پر، لیکن آپ کو ایک بڑا طبقہ وہ بھی نظر آئے گا کہ وہ صرف اس لیے سلاٹر ہاؤسز میں جا کر قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گھر میں ہمیں یہ خون خرابہ اور گھر میں ہمیں یہ گندگی غلاظت نہیں کرنی۔ یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ الحاد کا پیدا کرتا ہے۔ اس گلی سے کہیں سے نکلے بچے اگر درمیان میں کھیل رہے ہوں نوجوان، اور ان میں سے آپ ذرا کسی کو کہہ کر دکھائیں ہو بچوں چلو ہمارے ساتھ چل کے نماز پڑھو، تو آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اٹ از مائی پرسنل میٹر، آئی آفر اور ناٹ، ہو دا ہیل آر یو ٹو آسک می، آپ کون ہوتے ہیں؟ میرے ابا نے مجھے کبھی نماز کے لیے نہیں کہا، آپ کون ہوتے ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ یہ جو مذہب ہے یہ انفرادی معاملہ ہے، اجتماعیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو حکومت ہوتی ہے، یہ جو سلطنت ہوتی ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ اسی بنیاد پر کہا جا رہا ہے۔ اس کو ڈی سینسٹائز کر دیا جائے، نماز کی جو اصل روح ہے اسے مار دیا جائے۔ جب نماز کی روح ختم ہوگی تو مسجدیں ویران ہوں گی، بچے مسجد کو قدر و اہمیت کم دیں گے، گھروں میں نماز کو پریورٹی دیں گے، اور پھر بے وقت نماز کی طرف جائیں گے، اور بے وقت نماز کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس نماز سے بھی دور ہو جائیں گے۔ ریلیجیس ایتھکس پر الحاد سب سے زیادہ حملہ آور ہوتا ہے۔